السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت کم ہوتا ہے کہ جس بندے کے لیے انسان نے پہلی دفعہ ووٹ دیا ہو 10 سال بعد اس کا وہ انٹرویو لینے آئے. سن 2013 میں میں نے اپنا زندگی کا پہلا ووٹ جینونلی آپ کو دیا تھا. اچھا, ہماری فیملی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے اور انٹرویو سے پہلے کے بیٹے سے گفتگو ہوئی تھی تو آپ لوگ بھی یہی چیز کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر بہت سیاسی بحث ہے. ہمارا بھائی جماعت کو ووٹ دیتا ہے, ہماری والدہ کو پی ٹی آئی پسند ہے, میں نے نون لیگ کو ووٹ دینا ہے. مگر ایک مکس رہتا ہے, لیکن اسے ہوتا کیا ہے کہ ہم ایشوز کے بارے میں اویئر رہتے ہیں. 2 دفعہ آپ ایم پی اے رہ چکے ہیں, الحمدللہ 4 دفعہ ایم این اے رہ چکے ہیں, 2 دفعہ ریلوے منسٹر رہ چکے ہیں, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر فار یوتھ افیئرز رہ چکے ہیں تھوڑا عرصہ پہلے. آپ کو تو خیر یاد ہوں گی یہ ساری باتیں. فیڈرل منسٹر آف کلچر رہ چکے ہیں, فیڈرل منسٹر آف یوتھ افیئرز رہ چکے ہیں, اور آپ کی بیگم ایم پی اے رہ چکے ہیں, اور آپ کے بھائی بھی ایم پی اے رہ چکے ہیں. میری والدہ بھی ایم پی رہ چکی. الحمدللہ. پنجاب اسمبلی کی شہر وہ 2 ہی عورتیں الیکٹ ہوئی تھی جنرل سیٹ سے, ایک میری والدہ اور ایک سیالکوٹ سے 85. لیکن جو آپ کا اصلی سیاسی کریئر ہے جس کے بارے میں لوگ کم بات کرتے ہیں اور نہیں جانتے, وہ ایکچولی نون لیگ جوائن کرنے سے پہلے ہے. ہمارے معاشرے کے اندر باقاعدہ جو جمہوری پروسیسز تھے اس کا علم یونیورسٹیوں میں عام ہوتا تھا, لیکن اس کے اپنے مسئلے مسائل تھے. وہ چیز ختم کر دی گئی. لیکن آپ اس یونیورسٹی اور اسکول کی پیداوار ہیں جہاں پہ جمہور کا عمل بہت زیادہ ہوتا تھا. لیکن جو میرا آپ سے پہلا سوال ہے, اور آتے ساتھ ہی ٹف سوال ہے کیونکہ آپ ٹف آدمی, ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری جتنی جمہوری پارٹیز ہیں آج وہ ورچولی ہائی جیک ہوئی ہوئی ہیں, چاہے وہ انڈیویجول پرسنالٹی سے ہوئی ہوں, چاہے وہ کسی فیملی یا ڈائنسٹی سے ہوئی ہوں. آپ سیاسی کارکن ہو کے لیڈر بنے ہیں, لیکن آپ کی والی سٹوری اور لوگوں کی نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہماری پارٹیز کے اندر ہی جمہوریت نہیں ہوتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسد صاحب, آپ نے ٹائم نکالا. یہ بڑا پرٹیننٹ کوسچن ہے, لیکن اس کی ذمہ داری میں عائد کروں گا پاکستان میں جمہوری عمل کو ڈیریل کرنے والے مارشل لاز پہ, اور مارشل لاؤں کے نتیجے میں امپوز کی جانے والی لیڈرشپ. Okay. اور جب اس لیڈرشپ کو جمہوریت کی سمجھ آئی, جب بھی آئی, کوئی تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا, کوئی ایگزائل میں ڈال دیا گیا. یہ ایک دردناک داستان ہے. اور جب مارشل لا آتے ہیں اور وہ کنگز پارٹی بناتے ہیں تو جو لوگ تلچھٹ ہوتے ہیں معاشرے کی وہ اس کنگز پارٹی کا حصہ بنتے ہیں. یہ ایک روایت رہی ہے اس ملک میں. دوسری بات, یہ جو ڈائنسٹک پالیٹکس ہے, میں اس کا کرٹک ہوں بہت بڑا, اور آن ریکارڈ ہوں بار بار. لیکن یہ ہوتی کیوں ہے؟ یہ اس وقت جنم لیتی ہے جب کسی جماعت کے سپریم لیڈر کو جبر کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اس کی پارٹی توڑی جاتی ہے اور اس کے ساتھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اور اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں رہتا کہ وہ اپنے اہل خانہ پہ ڈپینڈ کرے, کیونکہ بیوی, بیٹی, بھائی یا بیٹا وہ لڑتا پھر اپنے خاندان کے لیے, لیکن جو لڑے گا وہ پھر لیڈرشپ کا رول بھی ایزیوم کر جائے گا. اور یوں جو ڈائنسٹک پالیٹکس جسے ہم کہتے ہیں وہ مارشل لاؤں کے اور جبر کے نتیجے میں مضبوط ہوئی ہے. اگر یہ مارشل لا نہ لگتے اور پاکستان میں بھی ہندوستان کی طرح جمہوری عمل چلتا رہتا تو وہ وقت آ جاتا جب آپ کو ڈائنسٹک پالیٹکس یا جمہور شاہی جسے میں کہتا ہوں وہ آپ کو نظر نہ آتی. ایک اور بات امپورٹنٹ ہے, آپ کسی سیاستدان کی اولاد سے سیاست کرنے کا حق تو ہم چھین نہیں سکتے, بے شک. وہ تو فنڈامنٹل رائٹ ہر ایک کا. جی. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک پولیٹیشین پولیٹیکل اسٹرگل سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ اکیلا تھوڑے گزر رہا ہوتا ہے, اس کا پورا خاندان اور اس کے احباب گزر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی سیکریفائس کر رہے ہوتے ہیں, ان کا ایموشنل لاس ہو رہا ہوتا ہے, ان کے فائنینشیل لاسز ہوتے ہیں, وہ تکلیفیں ساتھ کاٹ رہے ہوتے ہیں, تو ان کی اچھی خاصی تربیت بھی ہو جاتی ہے. اور سپریم لیڈر جو ہے پارٹی کو جس نے بنایا ہوتا ہے, جو بانی ہوتا ہے, وہ مشکل ٹائم پہ اسے ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے اپنے اہل خاندان پہ. سو اس کے نتیجے میں پھر موروثی سیاست کہہ لیں, جسے آپ موروثی سیاست نہیں کہوں گا, اسے میں کہوں گا جمہور شاہی, وہ مضبوط ہوتی ہے, وہ جس بہتر میں لفظ ہے. کنسلٹیٹیو پروسیس کم ہو جاتا ہے اور جماعتیں جو ہیں وہ چند لوگوں کے اندر محدود ہو جاتی ہیں. وہ ڈرائنگ روم میں آپریٹ کرتی ہیں, ایک سرٹن گروپ کے اندر وہ کرتی ہیں. سارٹ آف.
کنسلٹیٹو پروسیس جتنا محدود ہوتا جاتا ہے اتنی وہ جماعت جو ہے سکڑتی جاتی ہے، سوچ میں، فلسفے میں. حجم میں بھی اور بظاہر وہ بڑی لگ رہی ہوتی ہے لیکن وہ شرنک ہو جاتی ہے. اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کیا آپ نے. یہ میرے اگلے سوال پہ آتا ہے. میں نے آپ کا 13 کا بھی کیمپین دیکھا، بڑا اچھا کیمپین تھا، لیکن کینڈیڈیٹ آپ کے آگے کمزور تھا. یہ میں آن دا ریکارڈ بات کروں گا. لیکن 18 کا آپ کا کیمپین دیکھا تو جو وہ آگ تھی، جو وہ جذبہ تھا، پیشن تھا، شاید ایک پارٹی کا لیڈر آپ کے خلاف لڑ رہا تھا ایک الیکشن میں جو بظاہر آپ نے ہارنا ہی ہارنا تھا بائی ہک اور بائی کروک. لیکن اس دفعہ میں نے پورا شہر گھوما آپ کے حلقوں میں، وہ بات نہیں ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ اچھا، ایک تو یہ الیکشن جو ہے وہ شدید سردی میں آیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طریقے سے گہما گہمی نہیں ہے، کیونکہ جو ہمارا امیجیٹ اپوننٹ ہے وہ اس طریقے سے میدان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پی کا تو پنجاب میں کچھ باقی بدقسمتی سے نہیں بچا ہوا. آپ نے چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے. 10 سال میں کیسے بچنا ہے؟ نہیں سر، نہیں، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، یہ بدقسمتی میں نے ورڈ یوز کیا ہے. سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ صرف بیرونی حملوں سے برباد نہیں ہوتی، ہم اپنی جماعتوں پہ اندرونی حملے بھی کرتے ہیں. تو اب جو ہمارا حریف ہے وہ چونکہ اس وقت سامنے نہیں ہے، ویزیبل نہیں ہے، تو جب یہ گہما گہمی شروع ہوتی ہے تو یہ اٹ از لائک اے سی سو. ہم نے بچپن میں سی سو کھیلا ہے، ایسے. وہ ایک پلیئر سے نہیں کھیل سکتے، ہاں جی. 2 پلیئر چاہیے. جب ایک پلیئر سی سو کھیلے گا تو وہ کھیلا ہی نہیں جائے گا. سو ایک تو گہما گہمی اس لیے نظر نہیں آ رہی ہے. تو اگر وہ میدان میں ہمارے سامنے ہوتے اور ہم ان کے سامنے ہوتے تو یہ سردی کی شدت کو ہم اوور کم کر لیتے اور آپ کو بہت گہما گہمی نظر آتی. لیکن اس کے اندر ایک سوال پہ یہ بنتا ہے فالو اپ کے طور پہ کہ معاشرے میں تاثر یہ دیا جا رہا ہے اور کچھ تجزیہ نگار یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے جو پولیٹیکل اپوننٹ ہیں ان کو اندر کرنے میں بہت بڑا یہ آپ کی اور پی کی جماعت کا ہے. میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا ہاتھ تو جناب عمران نیازی صاحب کا اپنا ہے، بقلم خود. بقلم خود ہے. اوکے. انہیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. اوکے. اور یہ جو میں باتیں کروں گا یہ ریکارڈ پہ رہیں گی، اور جب وہ کبھی باہر تشریف لائیں تو یہ اس ریکارڈ کا حصہ ہوں گی. اور کبھی میں ان سے ملا، انشاءاللہ کرے گا کبھی بہتر نہ وقتوں میں کبھی ملیں گے. بیٹھ کے ملیں گے تو میں ان سے گزارشات ضرور کروں گا. انہوں نے اس سچویشن کو خود انوائٹ کیا. انہوں نے پہلی زیادتی تو یہ کی ہے کہ جب انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا، ان کا یہ خیال تھا وہ ہمیں گھیر رہے ہیں. ہمیں نہیں گھیر رہے تھے، بظاہر وہ ہمیں گھیر رہے تھے. ان سے گھیرا ڈلوایا جا رہا تھا ڈیموکریسی کو. اور جس سی او ڈی کے نتیجے میں پی اور پی ایم ایل این نے 100% نہیں 65-70% سی او ڈی پہ عمل کیا تھا، اس کو انہوں نے پارا پارا کر کے رکھ دیا. تو اگر یہ دھرنا نہ دیتے اپنے اسپانسرز کے کہنے پہ تو آج یہ جیل میں نہ ہوتے، 9 مئی بھی نہ آتا. انہیں آنے کی اقتدار میں بہت جلدی تھی، اس کے لیے وہ اس کھیل کا حصہ بن گئے جس کھیل کو ترک کر دیا تھا پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے. ہم نے ترک کر دیا تھا. 8 سے 17 تک ہم نے ایک دوسرے کی حکومتوں کو بازو پکڑ کے چلایا. میچورٹی آ گئی تھی. افسوس یہ ہے کہ اس میچورٹی کے ماحول کو موصوف نے خراب کیا. یہ نہیں سوچا کہ پھندا صرف سیاستدان کی گردن میں فٹ ہوتا ہے، اور وہ سیاستدان تو بن رہے تھے، ان میکنگ تھے، ان کو وہ سمجھ ہی نہیں آئی بات کی کیونکہ ان کا کام نہیں ہے. تو یہ انہوں نے ہمیں بھی پھانس دیا، خود بھی پھنس گئے اور ریاست کو بھی پھانس دیا اس سچویشن کے اندر. اب بقول ان کے جو وہ موقف پیش کرتے رہے ہیں کہ یہ ایک نورا کشتی کی فضا قائم کر رہی تھی جماعتیں آپس میں. ہم نے 90s کا بھی موسم دیکھا اور پھر ہم نے سن 2008 سے لے کے سن 2018 تک کا بھی موسم دیکھا. ان دونوں میں سے کسی بھی سین آدمی سے پوچھا جائے تو وہ پریفر کریں گے 8 سے 18 والا موسم، کہ کم از کم روانگی سے 18 نہیں 17، 17 18 تک نہیں بات آئی. اچھا 17 میں کہانی ختم ہو گئی. چلیں ہم اس کو 17 تک کرتے ہیں، لیکن ایک کم از کم تسلسل سے چیز چلتی تو ہے. اور پھر لطیفہ یہ ہے کہ ان کی حکومت بھی تسلسل سے چلنے نہیں دی جاتی. اب ہم کیا دوبارہ ریورٹ کر رہے ہیں اس 90s کی پولیٹکس کو جو ملک میں ہو رہی تھی کہ 2 سال اس کے، 6 مہینے اس کے، 2.5 سال اس کے؟ نہیں، میرا نہیں خیال یہ اسد صاحب ریورٹ ہوگی، اور یہ ریورٹ ہونی نہیں چاہیے. ہاں اس پہ تو اتفاق اس ہے میں کہ ہونی نہیں چاہیے. بڑا نقصان ہو جائے گا. آلریڈی بہت نقصان ہو گیا ہے. تو
میں اس کو ذرا سمپلیفائی کر دیتا ہوں. جی سر. میرے الیکشن لڑنے کی جو وجہ اب ہے وہ وجہ یہ ہے کہ یہ میرے ذاتی نظریات ہیں. میں اب جماعت کی بات نہیں کر رہا. جہاں جماعت کا نام لوں گا وہاں جماعت کا موقف ہوگا. یہ میرا ذاتی موقف ہے کہ 8 فروری کے انتخابات کے نتیجے میں بننے والے پارلیمنٹ نے اگر ایک فعال پارلیمنٹ کا کردار ادا نہ کیا، اگر سیاستدانوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے، اور اگر پاکستان کے ریاستی ادارے اور پولیٹیشین، حکومت اور آنے والی اپوزیشن یہ سب سر جوڑ کے نہ بیٹھے، تو ہو سکتا ہے یہ اس کمزور سی نحیف سی جمہوریت کا لاسٹ چانس ہو. اچھا. یہ میرا خیال ہے. کیونکہ جو بھوک، ناانصافی اور غصہ، اینگر بستیوں میں، آبادیوں میں اور محروم طبقات میں بڑھ رہا ہے، وہ آتش فشاں بن کے کسی وقت پھٹ سکتا ہے. آتش فشاں تو وہ بن گیا ہے، وہ پھٹ سکتا ہے. وہ اگر پھٹا اور اس کا لاوا بہا تو اس میں بچے گا کوئی بھی نہیں. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ آنے والی پارلیمنٹ ایک گرینڈ ڈائلاگ کرے، چارٹر آف اکانومی کرے، چارٹر آف ڈیموکریسی کرے. اگر پی ایم ایل این لیڈ گورنمنٹ آئے تو ہم عمران نیازی صاحب کے مقدمات کا فیصلہ نظام عدل یا عدالتی نظام پہ چھوڑ دیں. ہم اپنا کام کریں، ہم ڈیولپمنٹ پر جائیں، ہم جو اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہے اس کی کوشش ضرور کریں، ملک کی سمت کا تعین کریں، اور پارلیمنٹ میں آنے والی تمام جماعتوں سے بشمول پی ٹی آئی، جس شکل میں بھی پی ٹی آئی آنا تو ہے، انہوں نے اس میں وہ اس کا حصہ تو ملنی ہے. ملنی. ایسے تو نہیں. یہ تھوڑے ہو سکتا ہے کہ کوئی سیٹ ہی نہیں ہوگی. سب سے بات کر کے میرے یہ خیال ہے کہ 20 سال کا روڈ میپ بننا چاہیے کہ اگلے 20 سال میں یہ اکنامک پالیسیز ہوں گی جو فنڈامنٹلز ہیں وہ طے کر لیں. 5 سال بعد آپ ووٹ سے آئیں، ووٹ سے جائیں. دھرنا، لاک ڈاؤن، جھگڑا، ڈنڈا سوٹا، آگ لگا دو، گھیرا ڈال دو، گھیراؤ کر دو، اس سے پاکستان کو نکالیں. سر اس کے اندر پھر کیونکہ ظاہر ہے آپ ایک جماعت کے پارٹ بھی ہیں، حالانکہ آپ کا اپنا ذاتی فلسفہ بھی بہت گہرا ہے، اور ایسے نہیں ہے کہ جماعت سے صرف آپ کی شخصیت ہے، اس کے علاوہ بھی ہے. لیکن ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی جماعت کے 2 فیکشن ہیں. میں کھل کے بات کروں گا. ایک آپ کی جماعت کا فیکشن ہے جو ریکنسیلیشن میں بلیو کرتا ہے، اور ایک آپ کی جماعت کا فیکشن ہے اسی خاندان میں جو بالکل لگتا ہے انتقام کے چکر میں ہر وقت ہوتا ہے. ان کی پوری سیاسی گفتگو اور عمران خان کی سیاسی گفتگو سیم لگ رہی ہوتی ہے مجھے، کہ چھوڑنا نہیں ہے، پکڑ لینا ہے، توڑ دینا ہے. یہ کو پلاننگ ہے یا پھر یہ صرف را ایموشن ہے ایک انسان کا؟ نہیں، یہ پلاننگ یہ نہیں ہے. نواز شریف صاحب کی 31 اکتوبر کی تقریر وہ گائیڈ لائن ہے. اوکے. اس میں انہوں نے 2-3 باتیں کی ہیں. یہ باتیں وہ نجی طور پہ بھی کرتے ہیں، پبلکلی بھی کرتے ہیں. سپریم لیڈر وہی ہیں. ان کے بعد شہباز شریف صاحب ہیں، وہ پارٹی پریزیڈنٹ ہیں، اور وہ صرف پریزیڈنٹ ہی ہیں، وہ پارٹی کے لیڈر بھی ہیں. اور اس کے بعد پارٹی کی ایک 12-14 لوگوں کی ایک آپ کہہ لیں سارٹ آف کیبنٹ ہے، یا کنسلٹیٹیو ایک سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، یہ کہہ لیں. میں نے کسی ایک کو بھی پارٹی میٹنگز میں یا انر سرکل میں انتقام لینے کا منصوبہ بناتے آج تک نہیں سنا. ایک سیاستدان کا ایک پوسچر ہوتا ہے جلسے میں، اور جب الیکشن قریب آتا ہے تو وہ ایک پوزیشن اور ایک پوسچر لے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو وہ پوسچر لے رہا ہے اپنے ووٹر کو اکٹھا رکھنے کے لیے وہ اسی طرح سوچ بھی رہا ہے. میں بڑی کمپوزڈ گفتگو کر رہا ہوں. لیکن میاں نواز شریف صاحب کی سوچ واضح ہے کہ اگر سمپل میجورٹی بھی پی ایم ایل این کو مل گئی تو وہ یہ کوشش کریں گے کہ ضرورت اگر نہیں بھی ہے حکومت سازی میں کسی کی تو اس کو بھی مدعو کرے. اچھا. یہ کلیئرٹی ہے. ہم کا مطلب ہے پی ایم ایل این. جی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تنہا پی ایم ایل این یا تنہا کوئی ادارہ ملک کو اس جو گہرا بحران ہے اس سے نہیں نکال سکتا. پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے لانا ہے، سیاسی استحکام لانا ملک میں، تبھی آپ دوست ممالک کو قائل کر سکیں گے سرمایہ کاری کے لیے. اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اگر بچنا ہے ہم نے، اور اگر ریاست کو پروٹیکٹ کرنا ہے
اور اس کو لے کے آگے جانا ہے. تو یہ لڑائی اور یہ غصہ اور یہ انتقام اور بدلہ، یہ بدلے انتقام اور غصے کے الفاظ ڈیلیٹ کرنے پڑیں گے پولیٹیکل ڈکشنری سے. اور ہم پر جو بیتی ہے اور جو ہمارے ساتھ کیا گیا ہے، ہم نے اس کا بدلہ بالکل نہیں لینا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہم پر عمل کی توفیق دے. اس لیے میں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی، اگلا سوال یہی ہوگا، چونکہ عمران خان صاحب کی جو سزائیں ہیں، جو بھی ان کے ساتھ ہوا ہے، حالانکہ توشہ خانہ پہ میرے علم کے مطابق انہوں نے جھاڑو پھیری ہے، ممنوعہ فنڈنگ انہوں نے لی ہے. سائفر کا جو کھیل انہوں نے کھیلا وہ ان کو زیب نہیں دیتا تھا. وہ ایک وزیر اعظم رہے ہیں اس ملک کے. تو یہ میں کسی کی ذاتی زندگی پہ بالکل بات نہیں کروں گا، وہ میں کبھی کرتا نہیں. وہ والا کیس ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس پہ ہم بات ہی نہیں میں کرنا جی، چاہتا، بہتر میرا موضوع نہیں ہے. تو اب یہ پاکستان کا نظام عدل جانے، آپ سپیریئر کورٹس آر دیئر، سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، وہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب موجود ہیں، اور وہاں پہ اس آج کی سپریم کورٹ میں ایسے ججز موجود ہیں جو بالکل قانون اور اصول پر اپنے فیصلے دیں گے. ہماری ان سے بڑی امیدیں پھر وابستہ ہو گئی ہیں جو پہلے امیدیں وابستہ نہیں تھیں. میں یہی کہنے لگا تھا کہ آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ اس سپریم کورٹ میں، جی دیکھیں اس کے اندر پھر ایک سوال بنتا ہے. آپ کہتے ہیں اس سپریم کورٹ، خان صاحب کہتے ہیں پچھلی سپریم کورٹ، لیکن ہمارے پورے اتہاس میں، اور آپ اسی کی گواہی دے سکتے ہیں کہ بری ججمنٹ سے بھری ہوئی ہے، جو بعد میں ثابت ہوتی ہے کہ سیاسی انتقام لیا جا رہا تھا اور اس کے پیچھے غیبی ہاتھ تھا. ہم اس کو غیبی ہاتھ کا نام دے دیتے ہیں. ان ریئلٹی جو سیپریشن آف پاورز ہے پاکستان میں، وہ ایک فنڈامنٹل ایشو ہے. اب پی ایم ایل این ایک جماعت ہے جس کا سٹارٹ ہوا تھا، جس طرح سٹارٹ ہوا تھا ہم سب کو پتہ ہے. پی 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 کا کیا سٹارٹ ہوا تھا ہم سب کو وہ نظر آتا ہے. اوور ٹائم یہ پارٹیز لرن کرتی ہیں اور سیکھتی ہیں کہ یار وہ طریقہ کار درست نہیں ہے، ہمیں لوگوں کو جانا ہے، پبلک کو انوالو کرنا ہے. نواز شریف صاحب سن 2017 میں جب ان کو، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عام معاشرہ سمجھتا تھا کہ تب بھی انفیئرلی ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، بلکہ سینس نہیں بنتی تھی. اس وقت انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، اور وہ نعرہ ریزونیٹ کرتا ہے. آج بھی جو عمران خان کی ہم ایک میٹیورک رائز دیکھ رہے ہیں پاپولیرٹی کے اندر لوگوں میں، وہ بھی اسی نعرے کی وجہ سے کہ آج وہ اس طرف کھڑے ہوئے. لیکن ووٹ کو عزت دو، آل آف اے سڈن شہباز شریف کے بقول جب وہ ایک انٹرویو دے رہے تھے، میں نے آج سے 3 ہفتے پہلے دیکھا، وہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو کا اصلی مطلب تھا کہ جب لوگ آپ کو ووٹ کرتے ہیں الیکشن میں تو ان کے لیے آپ دن رات محنت کریں، وہ ووٹ کو عزت ہے. لیکن ہمارے ملک میں جب جمہور کو کھڑے ہی نہیں ہوا دیا جا رہا تو پھر ووٹ کو عزت دو جیسے منشور صرف سیاسی جملے ہی رہ جاتے ہیں. اب بظاہر آپ نے فرمایا اور بالکل درست فرمایا کہ انتقام جیسے لفظ ہم نے سیاسی لینگویج سے فنش کرنے ہیں. لیکن میرا خیال ہے اگر ہم بلاول بھٹو جو بہت بڑے فیس ہیں ایک پارٹی کے، عمران خان صاحب کی تقریریں جو دی فیس ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے پاس اور کوئی فیس نہیں ہے، اور میرے نزدیک مریم نواز صاحبہ جو نکھر کے ایک بہت اسٹرانگ پولیٹیکل فگر بنی ہیں جماعت کے اندر، اور جس طرح وہ تقریر دیتی ہیں تو وہ ایک جوش اور ولولہ انگیج کرتی ہیں عوام میں، یہ تینوں بندے تو انتقام کی بات کرتے ہیں. آپ ایک سینئر، اور یہ میرا گلہ ہے ایز نون لیگ سپورٹر کہ آپ کیوں نہیں بن سکتے پارٹی پریزیڈنٹ، آپ کیوں نہیں چیف منسٹر بن سکتے؟ پہلے ایک سوال کا حصہ کر جی لیں. جی سر. دیکھیے ہم نے بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ کام کیا ہے جی اکٹھے، کافی قریب کام کیا ہے. آج کل وہ بڑی سخت گفتگو کر رہے ہیں جی اور ہم بھی ہلکے پھلکے ان کو جواب دے رہے ہیں. لیکن میں ان کا اس وقت ان کی مخالف سیاسی جماعت کے طور پہ بات کر رہا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ سیاسی انتقام لینے والے لوگ ہیں یا وہ ایسا کام کریں گے یا ایسی سوچ ہے. دیکھیں میں آج یہ بات کر رہا ہوں جبکہ ہمارا ان کے خلاف الیکشن ہو رہا ہے، وہ ہمارے خلاف الیکشن ٹاکرا ہے. ٹاکرا ہے. لیکن سچ بولنا چاہیے. مریم نواز صاحبہ میری بالکل چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں. ہم بہت گفتگو ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، اتفاق بھی کرتے ہیں، اختلاف بھی کرتے ہیں. وہ ایک بہادر خاتون ہے، آرٹیکولیٹ ہیں، ان کے ذہن میں کوئی بدلہ نہیں ہے. بالکل مجھے کلیئرٹی ہے اس کے اوپر. شہباز صاحب کے ذہن میں کوئی بدلہ نہیں ہے.
جس نے بدلہ لینے کے چکر میں جو پڑ گیا نا وہ اپنا ٹائم ضائع کر دے گا. کوئی میچور پولیٹیشین بدلہ نہیں لے گا. یہ جو دونوں مین سٹریم پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ میں سے مجھے کسی کے دل و دماغ میں بدلہ نظر نہیں آیا. مجھے پی 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 کی وکالت آج تو نہیں کرنی چاہیے نا, 8 کے بعد ہو سکتی ہے, لیکن میں غلط بیانی کیوں کروں؟ میں ہماری بڑی جگری دوستیاں پیپلز پارٹی میں, پی ٹی آئی میں بھی ہیں بڑی ہماری دوستیاں. تو پی ٹی آئی کے اندر ایک سے ایک ایسا آدمی موجود رہا ہے, اب بھی شاید کچھ لوگ ہیں جو اعتدال کی بات تب بھی کرتے تھے. عمران صاحب اپنے لوگوں کی بات ہی نہیں سنتے تھے, نہ ہماری بات سنتے تھے اپوزیشن کی, نہ اپنے لوگوں کی سنتے تھے. وہ تو ایک ہی چیز کے پیچھے لگے تھے, مار دو, اڑا دو, گرا دو. ابھی بھی جو انہوں نے اپنا نعرہ لگایا اس میں بدلے کا ورڈ ڈال لیا ہے, جیسی ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ بتاتا ہے. پی ایم ایل این میں بدلے کی تو بات ہی کوئی نہیں کر رہا, اور پی 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 میں مجھے بدلے کی بات نظر نہیں آئی. اس لیے یہ سائڈ بھی سیف ہے, اس سائڈ سے اس طرف سے خطرہ نہیں ہے. نہیں ہے خطرہ. اس کے اندر پھر ادھر بنتا یہ ہے کہ اس طرف سے لوگ کہتے ہیں خطرہ بدلے کا شاید اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو آپ کے لیڈران رہے ہیں ان سیاسی جماعتوں کے, انہوں نے اکثر معاہدے کر کے ملک سے چلے جاتے ہیں. اب یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو 4 انجائنا کے اٹیکس ہوئے تھے ان کے جانے سے پہلے, اور وہ واقعی سبب بنا تھا, اور اللہ سب کو صحت یاب رکھے, اس کی دعا گو ہوتے ہیں. اور بہت افسوس ہوا تھا کہ ان کو ان کی بیگم سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی. میرا خیال ہے اس لیول پہ آپ اللہ معاف کرے یہودی جو اسرائیلی ہیں ان کے ساتھ بھی نہ اتریں. یہ انسانیت کے اور دین کے خلاف چیز ہے. لیکن پھر جب وہ وہاں پہ صحت یاب ہو گئے تو وہ واپس کیوں نہیں آ رہے تھے؟ میاں نواز شریف صاحب جب یہاں سے ان کو بھیجا گیا تھا تب تو ہم جیل میں تھے. جی. لیکن میں جب باہر آیا جیل سے تو ان ڈاکٹر صاحبان سے میری ایک دن ملاقات ہوئی. اب وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں, بڑے ڈاکٹر ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ نواز شریف صاحب کی زندگی بالکل ایٹ اسٹیک تھی. اور انہوں نے یہاں تک مجھے بتایا کہ میں نے اپنے اسٹاف کو چھٹی دے دی. میرا خیال تھا کہ یہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو جو 100 لوگ باہر کھڑے ہیں یہ ہسپتال پہ دھاوا بول دیں گے اگر نواز شریف صاحب کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا. کسی نے ان کو شوق میں باہر نہیں بھیجا تھا, مجبوری کے عالم میں بھیجا تھا. نہیں, اگریڈ. پہلی بات. دوسری بات, صحت یابی والی بات بھی درست اس لیے نہیں ہے کہ وہ بظاہر صحت یاب تھے, لیکن ان کو نومبر 22 تک تو ڈاکٹرز نے ٹریول کی اجازت نہیں دی. لیکن میں سیاسی بات کرتا ہوں, پیور پولیٹیکل بات کروں گا. جب میاں صاحب کو سزا ہوئی اور مریم بہن کو, جب وہ آئے تھے جی. پوری جماعت نے ان کو کہا مت آئے, میں بھی شامل تھا ان میں. انہوں نے کہا ہم نے آنا ہے. ہم نے کہا اب نہ آئے, آپ مقتل میں کیوں آنا چاہتے ہیں؟ کلثوم آپا بیمار ہیں, آپ ان پہ توجہ دیں. یہ الیکشن ہم لڑ ہی لیں گے. مشرف کے دور میں تو الیکشن لڑا تھا نا. باقی آپ جیتے بھی تھے. جی, تو ہم نے کہا ہمیں لڑ لیں گے, رزلٹس وہی ہوں گے, تو آپ اپنے آپ کو اس شکنجے میں نہ لے کے آئیں. پھر جب وہ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں عدالت کا حکم ہے, ہم نے کہا یہ تو کینگرو کورٹس ہیں, یہ کون سی عدالت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں عدالت کا حکم ہے اور عدالت کے حکم کو ہمیں عمل کرنا چاہیے. پھر ہم نے کہا آپ صاحبزادی کو لے کے نہ آئیں. تو بیٹی نے والد کو کہا کہ آپ اکیلے نہیں جا سکتے, میں آپ کے ساتھ جیل کاٹوں گی. خیر وہ آ گئے. پھر جب یہ ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہوا تو وہ ان کو بھیجا گیا. ہارٹ پیشنٹ ہے میاں صاحب, سب کو پتہ ہے. مجھے ریٹائرڈ ایک سینئر آفیسر جو پریزنس کے ہیں انہوں نے بتایا کہ جو پہلے 1.5-2 مہینے تھے گرمی کے, میاں نواز شریف کے پاس کوئی اے سی نہیں تھا, اور وہ کہ ملنے گئے, اور میاں صاحب اتنے شائستہ اور مہذب ہیں کہ میں نے تو کبھی آج تک ان کو بٹن کھلا نہیں دیکھا ان کا. تو وہ شرٹ اتاری ہوئی تھی اور وہ پسینے میں نچڑے ہوئے تھے. ہارٹ پیشنٹ پسینے میں نچڑا ہوا تھا. ان کیفیتوں میں تو رکھا گیا. بعد میں جب بہت شور پڑا تو پھر ان کو تھوڑا فیسیلیٹیٹ کیا گیا. اب جب میاں صاحب لنڈن میں تھے اور ایک بار وہ اپنی مرضی کر چکے تھے, پوری پارٹی کے کہنے کے باوجود آ کے قید کاٹ چکے تھے, تو اس کے بعد تو پھر جماعت نے بال اتفاق ان کو کہا ایک تو آپ کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اور آپ فٹ نہیں ہیں, تو جب تک فٹ نہیں ہوتے اور یہاں حالات نہیں بدلتے ہم آپ کو پاکستان نہیں آنے دیں گے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میاں نواز شریف صاحب
ہماری بات ہی نہ سنیں. ہم نے پوری پوری زندگی ان کے ساتھ لگا دی ہے, انہیں ہماری بات تو سننی پڑتی ہے جیسے ہمیں ان کی سننی پڑتی ہے. ایک ریلیشن شپ ہے. سو پارٹی کی سینٹرل لیڈرشپ میں کوئی ایک نہیں تھا جو چاہتا تھا کہ میاں صاحب واپس آئیں جب تک سچویشن نہیں بنتی. تو آپ اس کی ذمہ داری ہم پہ عائد کریں. نہیں, جب آپ نے یہ جملہ استعمال کیا سچویشن نہیں بنتی, اس کا کیا معنی ہے؟ سچویشن یہ ہے کہ عمران خان ڈے ٹو ڈے ان پاپولر ہو رہا تھا, ایسے ہی اور ہے. ظالم جب ظلم کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے جب اس کا ہاتھ شیور کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کا انتظار کرنا چاہیے. ہر وقت درے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بڑا سیگمنٹ مار کھا رہا تھا نا, میاں سارے مار کھا رہے تھے. اب اپنے لیڈر کو کہتے ہیں آپ بھی آ جاؤ اور آپ بھی مار کھانا شروع کر دو. دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ایک قیدی کی فیلنگ. میں قیدی تھا, سلمان بھی قیدی تھا, فواد حسن فواد, حاج چیمہ, یوسف عباس شریف, اے پولیٹیکل مین, وہ بھی جیل میں تھے. ان کے میاں نواز شریف صاحب کے بھتیجے. جس دن نواز شریف صاحب یہاں سے بھیجے گئے ہیں, ہمیں یوں لگا جیسے ہم آزاد ہو گئے ہیں, حال ہم جیل میں ہی تھے. ایسے تھا جیسے ٹنوں بوجھ ہمارے سر سے اتر گیا, حالانکہ ہم تو نہیں کہیں جا رہے تھے, ہم تو جیل میں پڑے ہوئے تھے. تو دنیا میں لیڈرشپس نے لیڈ کیا ہے چینج کو اپنے ملکوں سے باہر بیٹھ کے. یہ کوئی پہلی مثال ہے؟ آپ دنیا بھر کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں. اس لیے چلے تو گئے وہ بیماری کی وجہ سے, ٹریٹمنٹ بھی کراتے رہے, لیکن ان کی پارٹی بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ آئیں, چونکہ ہم لڑ رہے تھے, پولیٹیکل سٹرگل کر رہے تھے. ایک وقت ہوتا ہے جب لیڈر نے آنا ہوتا ہے. آپ کا خیال ہے اگر خان صاحب کو موقع ملے جانے کا, ان کو جانا چاہیے؟ اس پہ میں تو کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا. نہیں, آپ کی ایک دیکھیں, آپ نے ایک سیاسی موقف پیش کیا, انالیسس دیا, آپ کا ایکسپرٹ اوپینین ہے, آپ نے بڑا طویل عرصہ گزارا ہے, اور آپ نے اس کی دلیل بھی پیش کی ہے کہ صحیح وقت پہ صحیح موو ہوتی ہے. اب اس وقت پی ٹی آئی ورچولی رڈر لیس شپ ہے. اب ہمیں نہیں پتا اگر وہ الیکشن جیتتے ہیں ان کا پرائم منسٹر کون بنے گا. خان صاحب تو نااہل ہو کے جیل کے اندر ہے. ہمیں نہیں پتا سینٹرل کمانڈ کون ہے. اس سے کیا بہتر نہیں ہے کہ وہ ڈیل بنا کے باہر جا کے بیٹھ جاتے اور وہاں سے پھر اپنی پارٹی کو آپریٹ کرتے اور کم بیک کی ٹرائی کریں؟ دیکھیے, مجھے یہ رائٹ نہیں ہے, میں ان کا ایک پولیٹیکل اپوننٹ ٹھیک ہوں, ہے, کہ میں اس پہ ان کو کوئی مشورہ دوں. میرا یہ حق نہیں بنتا. اپنی پارٹی برا منا لے گی یا وہ برا منا لیں گے؟ نہیں نہیں نہیں, مجھے خود سے اچھا نہیں لگے گا. اوکے, ٹھیک ہے. مجھے کوئی بوجھ نہیں ہے ادروائز, کس نے برا منانا اور کس میں آزاد آدمی ہوں جی, لیکن یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں ان کو کوئی اس وقت مشورہ دوں. اصل میں آپ نے ان کے ساتھ سن 2002 سے لے کے مشرف کے اینڈ تک اگر 3-4 بڑے کردار تھے جنہوں نے مشرف کو ٹف ٹائم دیا لیٹر سٹیج میں, ان میں سے ایک آپ تھے اور ایک خان صاحب تھے. بلکہ آپ کا جو صحیح میرے نزدیک جو آپ کی ہسٹری میں نے پڑھی ہے پبلک سیاست کی, آپ کا مشرف کے دور کا ٹائم تھا جس نے آپ کو ایک نئی سٹارڈم, شاید غلط لفظ ہو, لیکن پولیٹیکل لائم لائٹ نے بہت اچھے طریقے سے ڈالا تھا, کیونکہ وہ واقعی ٹف ٹائم تھا جو آپ نے کاٹا. اور پنجاب کا پارٹی پریزیڈنٹ ہونا اس ٹائم میں نون لیگ کا میگا سے وہ گالی ہی اس کے برابر ہوتی جنرل تھی. سیکرٹری. جنرل سیکرٹری سوری, گالی ہی اس کے برابر ہوتی تھی. تو آپ نے وہ دور اور ٹائم بھی دیکھا. تو خان صاحب کے ساتھ آپ نے ایک ٹائم بھی گزارا ہے. تو اس حیثیت سے اگر کوئی آپ ان کو مشورہ دے دیں, دوسرا خان صاحب اس وقت جتنے ان کے پرانے دوست ہیں ان کا ساتھ تو چھوڑ ہی گئے تقریباً سارے. اچھا مشورہ تو ضرور دینا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جس جگہ وہ ہیں اس وقت, میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں ابھی تھوڑا عرصہ پہلے. جیل کو آپ اپنے لیے گلزار بھی بنا سکتے ہیں. اچھا, میں 13-14 بار جیل گیا ہوں, تقریر کرتا ہوں, جیل جاتا ہوں. تو جیل میں پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ گھڑی نہیں دیکھنی چاہیے, اچھا, اسے لاک کر دینا چاہیے. کیونکہ وہاں پہ ٹائم جو ہے وہ جیسے باہر والی زندگی میں ٹائم بہت فاسٹ ہے, وہاں بہت سلو ہے. اچھا, آپ اللہ کو یاد کریں, نماز پڑھیں, جو نماز پڑھتا ہے پنجگانہ وہ وہاں پہ تہجد پڑھے, قرآن پاک پڑھیں, اس کا ترجمہ پڑھیں, جو پڑھتا ہے وہ اس کو اور ڈیپتھ میں جا کے سمجھے, سول سرچنگ کریں, اور وہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی وہ کریں. اور یہ جو انسانی دل ہے اس پہ بڑی جلدی یہ رسٹڈ ہو جاتا ہے, بہت جلدی. چیز ہی کو ایسی ہے, اپنے رسٹ کو صاف کرے. اور جب آپ اندر ہوں تو آپ اپنی زندگی کی غلطیاں جو ہیں ان کو ایویلیویٹ کریں. بہت قیمتی ٹائم ہے جیل کا. وہاں بیٹھ کے یہ سوچیں کہ جب آپ باہر جائیں گے, باہر تو آپ نے جانا ایک دن, تو آپ یہ غلطیاں نہیں کریں گے. اور آپ یہ بھی سوچیں
کہ اگر کہیں کوئی غلطی اور کوئی گناہ کیا تو اس کی اللہ سے معافی مانگ لیں, کیونکہ معافی مل جاتی ہے اگر مانگی جائے دل سے. اور اگر اس میں آپ اپنے مخالف کو اس سے نفرت نہ کریں اور آپ تلخی اور انتقام کو نکال کے آئیں تو آپ ایک قیمتی آدمی ہیں. پھر آپ کتابیں پڑھیں بہت ساری. اچھا خاصا مشورہ دے دیا, پہلے آپ دے نہیں رہے تھے. نہیں, یہ تو پازیٹیو سائڈ کا مشورہ تھا نا, وہ ایک اور بات آپ کر رہے تھے. اچھا, کتابیں پڑھیں. میں بڑے عرصے سے کتابیں چھوڑی ہوئی تھی, اتنی فاسٹ پالیٹکس گزری ہے, اتنی سپیڈ تھی, اتنی کتابیں پڑھی ہیں تو بڑا اچھا ٹائم گزرا ہمارا. تو چھوٹا سا سیل تھا, 8 فٹ چوڑا 12 فٹ لمبا. اگر وہاں پہ بیٹھ کے آدمی کہیے میں کہاں آ گیا ہوں, 12 گھنٹے لاک رہتا ہوں, اور کوئی اس میں ونڈو نہیں تھی, 90 سال پرانی جیل تھی, چونا گرتا تھا چھت سے, سر پہ, منہ پہ, پانی میں, روٹی میں, لیکن بڑا اعلیٰ وقت گزرا. تو میں نے سلمان صاحب کو کہا, اپنے بھائی کو, میں نے کہا یار یہ تو بیچلر لائف سٹارٹ ہو گئی ہے. جب ہم دونوں شادی شدہ نہیں تھے تو شہر میں جو ہمارا گھر تھا تو ہمارے بیڈز بالکل ساتھ ساتھ تھے. ہم چھوٹی سی فیملی تھے, ایک والدہ 2 بھائی, تو بڑی ایک ریلیشن شپ ہوتی ہے آپ کی. وہ جب شادی ہو گئی, ہم رہتے ایک ہی گھر میں ہیں اوپر نیچے, لیکن آبویسلی بیچلر لائف تو نہیں رہتی. تو ہم نے 15-16 ماہ اس کو ایک اور انداز میں انجوائے کیا. میں صبح ناشتہ بناتا تھا اپنے بھائی کے لیے, اور رات کو ہم نماز پڑھنے کے بعد پی ٹی وی بڑے شوق سے دیکھتے تھے. اور سال کے بعد مجھے پی ٹی وی کے ڈرامے اور اس کے ایکٹرز, میں ٹی وی کم ہی دیکھتا ہوں, ٹائم ہی نہیں ہوتا, وہ سب یاد ہو گئے. جب میں گھر واپس آیا تو مجھے پتا تھا کس اداکار کا کیا نام ہے, کون سا ڈرامہ لگتا ہے, کیونکہ ایک ہی ڈرامہ 3 مہینے چلتا رہتا تھا. اے ٹی وی اور پی ٹی وی آتے تھے. کہنا کیا مطلب, واک بھی ہم کرتے تھے, واک کا ٹائم باہر نہیں ملتا تھا, اور کتابیں پڑھی بے شمار. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ جیل کے ٹائم کو اگر چاہیں تو آپ اس کو ضائع نہیں ہوتا, وہ بھی آپ کو ایک ٹریننگ ہے. تھوڑا سا نا گفتگو کا ہم رخ موڑنا چاہیں گے. ہم آئیں گے ایک جگہ جو آپ کی تعلیم کی ایکسپرٹیز تو نہیں تھی, لیکن جو آپ کو پارٹی نے حکومت بنا کے منسٹریاں دی, تو وہ پھر آپ کی, میں سمجھتا ہوں, ایک سارٹ آف ایکسپرٹیز بن گئی ہے. ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے سرکاری بلوٹنگ کا, جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہماری اس طرح ریلوے ہے یا پی آئی ہے, اس میں ملازمین رکھ کے ان کمپنیز کو بالکل تباہی کے نہج پہ پہنچا دیا جاتا ہے. ہم اس بحث میں جائیں گے وہ کس نے کیا, کیونکہ اس میں ساری پارٹیوں نے تھوڑا تھوڑا حصہ ضرور ڈالا ہوتا ہے کسی نہ کسی وقت کے اوپر. لیکن اس وقت ایک عمل شروع ہوا ہے پرائیویٹائزیشن کا. پی آئی اے کے غالباً 51% یا 52% شیئرز کی اپروول ہو گئے ٹو بی پرائیویٹائزڈ. کیا یہ چیزیں ہماری ریلوے اور ہماری ایویشن انڈسٹری کو فکس کریں گی یا مزید برا کر دیں گی؟ دیکھیں, پی آئی اے کی نجکاری کی بنیاد تو ہم نے خود رکھی ہے. اوکے, جی, میں کوئی نجکاری کا حامی نہیں سمجھا جاتا. میں نے 16 ماہ میں سے پہلے 6 سے 8 ماہ تو زور لگایا کہ یہ کام چل جائے. ایک بزنس پلان بھی تھا مجھ سے پہلے کا آیا ہوا آیاٹا کا, اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی. بہت سارے ریفارمز کی پی آئی اے میں, لیکن جو نیگیٹو کریڈٹ ریٹنگ ہے پاکستان کی, کسی نے ایک جہاز بھی ہمیں لیز پہ نہیں دیا, اور جو لیز والے جہاز تھے وہ بھی واپس لینا چاہ رہے تھے. یہ نوٹ فرمائیں کہ پی آئی اے جو ہے اس کے جو آپریشنز ہیں اس کے نتیجے میں منافع ہوتا ہے, لیکن جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ وہ لاس میں جا رہی ہے. یعنی ملک کا جو پرابلم ہے بیسلی وہ پی آئی اے کے ساتھ بھی سیم ہی پرابلم ہے. جی, اور قرضہ اتارنے کے لیے بھی قرضہ لینا پڑتا ہے. اور ایک اور بات ہے, بڑے بڑے عمدہ لوگ ہیں مگر ڈیڈ ووڈ بھی بہت ہے, وہ سیاسی بھرتی ہے. اور مجھے کہنے میں کوئی وہ باغ نہیں ہے, وہ پیپلز پارٹی نے کی ہے. اس بار انہوں نے ہمارے ساتھ ایک تعاون کیا کہ جب ہم سمجھ گئے کہ پرائیویٹائزیشن ہی راستہ ہے, تو جو انیکٹمنٹ کیا ہے ہم نے اس میں انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے. وہ قانون یہ بنایا ہے, پہلے یہ تھا کہ آپ 49% سے زیادہ شیئر دے نہیں سکتے. جو بڑا انویسٹر آئے گا, جو پی آئی اے کا بوجھ اٹھائے گا, وہ اس کے آپریشنز کنٹرول کرنا چاہے گا. 49 پہ وہ ڈیفیکلٹ ہے. آگے ایک اتصالات والا تجربہ کر کے دیکھا, وہ کوئی اتنا کامیاب نہیں ہوا. وہ قانون ہم نے بنا دیا, اور اس کے بعد پی آئی اے ہولڈنگ کی طرف بھی ہم نے چلا دی تھی بات, اب وہ اغلب بن گئی ہوگی. تو سارا لین اس میں چلا جائے گا, اور پراپرٹیز بھی ساری پی آئی اے ہولڈنگ میں جائیں گی. پلیز نوٹ 37 پراپرٹیز ہیں ملک کے اندر اور ملک کے باہر.
کوئی پراپرٹی پی آئی اے کو جسے ہم نے پرائیویٹائز کرنا اس میں نہیں ڈالی جائے گی. سمجھ یہ گیا واضح ہے کہ جو کمپنی کے ایسٹ ہیں وہ علیحدہ کر دیے وہ گئے ہولڈنگ میں چلے گئے, وہ ریاست کی ملکیت رہیں گے. اس لیے روٹس روٹس اور یہ بھی جہاز ہیں. اور کچھ ہینگرز. ہمارے روٹس اصل میں سب سے قیمتی ہیں. جی تو اور اصل ویلیو ہے 24 کروڑ کا ملک ہے, اور جو آپ کے لوگ ہیں اوورسیز وہ بہت بڑا اس کا ایک تعداد ہے اس کی. جی سو میں یقین ہے کہ اس سال میں یہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن انشاءاللہ مکمل ہوگی, ٹرانسپیرنٹ ہوگی. میں ذاتی طور پہ G2G ارینجمنٹ کا حامی نہیں ہوں, جی میں کمپیٹیٹیو بیڈنگ کا حامی ہوں. تو میری پارٹی میں ووٹ تو کمپیٹیٹیو بیڈنگ کے حق میں ہوگا اگر ہماری حکومت بنی تو. جی پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہوگی اور لوگوں کو بے روزگار نہیں کیا جائے گا, اس کا راستہ موجود ہے. اسی طرح ایئرپورٹس آؤٹ سورس ہوں گے. 15 سال کے لیے ہو رہا ہے اسلام آباد ایئرپورٹ آؤٹ سورس. دنیا کی ٹاپ آف لائن کمپنیز آ گئی ہوئی ہیں, وہ پروسیس ہم انیشیٹ کر گئے تھے. اگر ہماری حکومت بنی تو میرا خیال ہے 6 ماہ کے اندر اسلام آباد ایئرپورٹ پرائیویٹ نہیں آؤٹ سورس ہو گیا ہوگا 15 سال کے لیے, آپریشن اونلی. یعنی کہ سول ایویشن اتھارٹی کی وہاں ہولڈ گرپ نہیں ہوگی. اس کی ہوگی, اس پہ 2 اتھارٹیز ہم نے لیجسلیٹ کر کے بنا دی ہیں. ایئرپورٹ اتھارٹی الگ کر دی ہے, ٹھیک ہے سول ایویشن اتھارٹی الگ ہو گئی ہے. اوکے یہ ریکوائرمنٹ ہے اس کی آئیکاؤ کی, انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ ہے جو ہم نے پوری نہیں کی ہوئی تھی, ہم نے کر دی ہے, جس کے نتیجے میں اب ہماری فلائٹس بھی کھلیں گی جو بین غلام سرور خان صاحب لگوا گئے تھے. ادھر بھی میں آتا ہوں. تو آپریشنز اور ٹرمینل وہ آؤٹ سورس ہوں گے ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے, اس کے بعد وہ لگا لگایا چھوڑ کے چلے جائیں گے. یہ بڑا سادی زبان میں سٹرن کی ہوتا ہے. جی 15 سال ہے, یہ 25 سال ہو سکتی ہے اگلے ایئرپورٹس کے لیے. اگلا ہدف ہوگا کراچی اور لاہور. یہ 3 ایئرپورٹ پہلے آؤٹ سورس کیے جائیں گے. انڈیا کے 8 سے 10 ایئرپورٹ آؤٹ سورس ہو چکے ہیں. مودی گورنمنٹ نے سارے کیے ہیں سر انہیں بات سمجھ آ گئی نا, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی بات کی. استنبول کے جو ایئرپورٹ ہے یہ آؤٹ سورسڈ ہے. ہیتھرو تو ویسے ہی پرائیویٹ جی ٹوٹلی وہ ایک ایئرپورٹ ہے, سرکار کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہم نے باقاعدہ اس کو اسٹڈی کیا ہے اور فگرز ہمارے پاس ہیں منسٹری آف ایویشن میں کہ بیسٹ مدینہ منورہ کا ایئرپورٹ آؤٹ سورسڈ ہے اللہ حاضل کے آس. یہ تو ایویشن میں, اور ہم نے نیپ بنائی ہے, نیشنل ایویشن پالیسی, جو ہماری کیبنٹ نے آخری دنوں میں اپروو کر دی تھی, اسے ہم نے لبرل کر دیا ہے. اس کے تحت اب پاکستان میں میڈیم رینج جیٹ آئیں گے. آپ کی اطلاع کے لیے اور آپ کے سامعین کے لیے, ایسی ٹھوس پالیسی تھی کہ آپ 180 سیٹر سے چھوٹا جہاز لا ہی نہیں سکتے تھے. یعنی اگر سکھر پہ 180 مسافر ہی نہیں ہے تو وہ وائبل ہی نہیں ہے. ایک میں نے نام لیا ہے, میں سمجھ گیا, روٹس کم ہو گئے آٹومیٹکلی. سر وہ دیکھیں نا, وہاں 70 مسافر ہیں تو جہاز تو جائے گا نہیں. لیکن اگر آپ میڈیم رینج جیٹ لائیں گے 80 سیٹر 70 سیٹر 72 سیٹر تو وہ وائبل ہو جائے گا. 17 ایئرپورٹ آپ کے بند پڑے ہیں, وہاں پہ کمرشل جہاز نہیں جا رہا, اور لوگ موجود ہیں, سواری موجود ہے, ان کے پاس ایئر کنیکٹیوٹی نہیں ہے. سادہ سوال تھا, میں نے پوچھا لوگوں سے کہ یہ بات جو مجھے سمجھ آ گئی ہے 2-2.5 مہینے میں, آپ لوگوں کو کیوں نہیں آئی؟ میں تو ایک لے مین ہوں. کوئی جواب ہی نہیں ملا. بہرحال وہ نیپ میں اس کو ہم نے انڈکٹ کر دیا. میں یہ سمجھتا ہوں اگر کچھ غیر ملکوں کی یا کچھ دوست ملکوں کی ایویشن کی بات کر رہا ہوں, جو ان کی خواہشات ہیں پھیلاؤ کی, ان کو اگر ہم نے اس طرح منوع نہ ماننا اور ہم نے اپنا انٹرسٹ واچ کیا جو نیشنل انٹرسٹ ہے, تو ایویشن انڈسٹری کا مستقبل روشن ہے. لیکن پاکستان کی ایویشن انڈسٹری پہ کچھ نظریں ہیں. اتنے آپ نے طریقے سے اتنی بات کر دی, ایسے تو نہیں چھوڑ سکتے اس بات کو. یہ جو آپ نے بات کی, یہ در حقیقت اس موضوع کے بعد اگلا سوال تھا, لیکن آپ اس کو پہلے کمپلیٹ کر لیں, ہم اس پہ دوبارہ آئیں گے. سمپل بات ہے جی, کہ جسے پاکستان میں اپنے ہمارا یہ بزنس لے کے جانا ہے, اسے پاکستانی ایئر لائنس کو اس میں حصہ دینا ہے. ایک سیب لینا ہے تو ایک سیب دینا ہے, یہی نیشنل انٹرسٹ ہے. اور ہم نے اسی پہ سٹینڈ لیا. اس پہ لوگوں کو کچھ ناراضگیاں بھی ہوئیں, لیکن نیشنل انٹرسٹ کے لیے آپ کو یہ سٹینڈ لینے پڑتے ہیں. جو ہماری ریلوے لائنز ہیں وہاں پہ آپ نے کافی طویل عرصہ گزارا ہے ریلوے منسٹری کے اندر.
ایک ہمیں متھ اور ایتھوس پڑھایا جاتا ہے اور بابا بتایا جاتا ہے کہ ریلوے اتنی ہی ہے جتنی برٹش راج چھوڑ کے گئی تھی، اس میں مزید کوئی ایکسٹینشنز یا امپرومنٹس نہیں ہوئی. اور فائنینشلی اسپیکنگ کاسٹ آف جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے ریلوے پہ وہ کم ہوتی ہے. اس کے اوپر کیا دقت تھی، کیا پرابلم تھی؟ اس کو میں سمپلیفائی کر دیتا ہوں، بڑی اس پہ تو لمبی بات ہو سکتی ہے. ہوا یہ ہے کہ پاکستان کی حکومتوں نے سڑکوں پہ توجہ دی ہے، ریلویز پہ توجہ نہیں دی. ریلوے کو جب آپ اینول ڈیولپمنٹ بجٹ دیتے ہیں تو اس وقت حکومت کو کفایت شعری یاد آ جاتی ہے، جو بھی حکومت ہوتی ہے. تو ریلوے اتنا سستا معاملہ نہیں ہے. 10 سڑکیں بنائے ہو تو ایک ٹریک ڈالیں آپ. میں ایک بات کر رہا ہوں، آپ نے انویسٹمنٹ ہی نہیں کی ریلوے پہ. ریلوے اپنی پینشن بھی میجر پورٹ چنک اس کا خود پے کر رہا ہے کما کے. باقی ساری پینشن گورنمنٹ کے اداروں کی فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انوویشن کوئی نہیں کی گئی. اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا نظام ہی نہیں تھا. آپ ریلوے کے سیکرٹری کو لگاتے تھے ایک ڈی ایم جی گروپ کے آدمی کو یا سی ایس ایس کیے ہوئے کسی افسر کو. ریلوے سروس کو تو منہ لگانے کو تیار کوئی نہیں تھا. میرے دونوں ادوار میں، ایک میں گریڈ 22 کا کوئی افسر نہیں تھا جب تک، تو آڈنٹ اینڈ اکاؤنٹس کی ایک آفیسر تھی، انہیں میں نے سیکرٹری لگایا کیونکہ وہ ممبر فائنانس رہ چکی تھیں، ان کا تجربہ تھا. اور جو ہی گریڈ 22 ملا، ہم نے کوشش کر کے میرٹ پہ دلوایا تو ان کو میں نے سیکرٹری ریلویز لگایا. ابھی بھی جو سیکرٹری ریلویز ہیں ریلوے سروس کے ہیں. ایک بنیادی بیماری تو یہ تھی، بہت بڑی بیماری، کہ کوئی ادھر آنا نہیں چاہتا تھا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا تھا. معذرت کے ساتھ سیکرٹری ریلوے تو ہر ایک لگنا چاہتا ہے، لیکن ریلوے سروس کے بندے کو سیکرٹری نہیں لگانا. میں سمجھ گیا. ان کو رائٹ نہیں ہے. جنہیں نہیں پتا ریلوے کیا ہے، صرف سپیلنگ ہی آتے ہیں، انہیں لگنا ہے سیکرٹری ریلوے یا چیئرمین ریلوے. دوسرے یہ ہوا کہ جو وزراء آتے رہے بدقسمتی سے، ان میں سے کوئی تو یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو بند کر دیں. ایک اور صاحب تھے، وہ ساتھ بٹھا کے کہتے تھے یہ چور ہیں، تو اگر ہم چور ہیں تو افسر کہتے تھے پھر کام کیوں کریں، تم خود ہی کرو. تو میں نے وہاں پہ، مجھے کوئی ریلوے کا کون سا تجربہ تھا، لیکن اتنا تو پتا تھا نا کہ لوگوں کو ڈیل کیسے کیا جاتا ہے، ٹھیک کون ہے غلط کون ہے. میں نے بس اتنا کام کیا کہ ریلوے میں کوئی پالیٹکس نہیں آنے دی. میں نے وہاں کوئی بھرتی نہیں کی اور پروموشن اور پوسٹنگ کو 100% میرٹ پہ کر دیا تھا. جو 1.5 نمبر 2 نمبر لوگ تھے انہیں لہریں گننے پہ لگا دیا اور چن چن کے کام کے آدمیوں کو کی پوزیشنز دے دی. انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، اگلے دن وہ لگ جاتے تھے جن کی ریپیوٹ بہتر تھی. یہ سارا کام سول سرونٹس نے کیا ہے، انجینئرز نے کیا ہے. یہ ٹرن اراؤنڈ ہوا تھا انہوں نے کیا ہے. میں نے صرف ان کو طاقت دی پیچھے بیٹھ کے. اور میں نواز شریف صاحب کا شکر گزار ہوں، بطور وزیر اعظم انہوں نے کبھی بھی مداخلت نہیں کی. شہباز صاحب نے بھی کبھی مداخلت نہیں کی. تو اگر آپ ایک وزیر کو پوری اتھارٹی دیں، وہ میرٹ پہ کام کرے. بھرتی میں نے کی کوئی نہیں اس میں، کیونکہ بھرتی کے حالات ہی نہیں تھے وہاں پہ. اسینشیل کیٹیگریز کی بھرتی ہم نے ضرور کی ہوگی، وہ میرٹ پہ ہوئی ہے. کسی پولیٹیشین کی سفارش نہیں مانی. میں خود ہی نہیں سفارش کرتا کسی کی، تو کسی کی میں کیوں کروں گا. میں اپنے حلقے کے کسی آدمی کو اس بنیاد پہ تو بھرتی نہیں کروا سکتا کہ وہ میرے حلقے میں رہتا ہے. اب ریلوے کا اگلا جو فیوچر ہے اس پہ مختصر ہم بات کرتے ہیں. ایک تو ML1 ہے، وہ عمران خان صاحب، شیخ رشید صاحب اور اعظم سواتی صاحب کی اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. لیکن اصل قصوروار عمران خان صاحب ہیں، جو ہمیں چور بنانے کے چکر میں سی پیک کو ٹارگٹ کرتے رہ گئے. چائنیز پیچھے ہٹ گئے. ایک تو آپ کو پیسے دیں اور اوپر سے چور کہلوائیں. اس کی کاسٹ جو تھی، وہ یہ 18 میں پروجیکٹ سٹارٹ ہونا تھا اور 24 میں وہ مکمل ہونا تھا، لاہور سے کراچی تک. اور جب میں واپس گیا ہوں نا، تو جو فائل جہاں چھوڑ گیا تھا، اللہ خیر کرے وہیں پڑی ہوئی تھی. اگلی ٹیبل تک نہیں گئی، اتنی زیادتی کی. البتہ اس کی قیمت جو تھی وہ $6.8 بلین سے بڑھ کے تقریباً $12 بلین ہو گئی تھی. اتنا تو ریٹ کا ڈفرینشیل آ گیا ہماری اکانومی میں. اب ہم نے اس کی کاسٹ کٹنگ کر دی، کچھ کمپرومائزز کیے ہیں. کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کیا. کچھ آرٹیکل ہم نے کہا کہ یہ بعد میں کریں گے. $6.2 بلین اس کی کاسٹ ہم نے نکالی تھی. اس پہ چائنیز ایگری کر گئے تھے. اگر گورنمنٹ PMLN کی آ گئی اور ایسی لیڈرشپ پاکستان میں آ گئی جن پہ چینی اعتماد کرتے ہیں، تو وہ
ہمیں سافٹ لون دیں گے لانگ ٹرم. جس طرح پہلے دیتے رہے. اور یہ اگر پیسہ لگ گیا تو آپ یقین کریں یہ ایک میجر چینج ہوگی. یہ ہمارے اکنامک ٹرن اراؤنڈ میں اس کا پیوٹل رول ہوگا. اور جو ریلوے کے پروڈکشن یونٹ ہیں ماشاء اللہ سارے ہی لاس میں ہیں. ان کو میں اب کیا آیا ہوں کہ یار اس کو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں لے کے جاؤ. یہاں پہ اگر دیکھیں نا لوکوموٹیو فیکٹری ہے. اب لوکوموٹیو فیکٹری کے لیے تو لوکوموٹیو بنانے کے لیے پیسے چاہیے نا. وہ پرانی لوکوموٹیو فیکٹری ہے, اس کو اپ گریڈ ہونا ہے. یا تو اس میں کوئی فورن پارٹنر آئے گا, جو فورن پارٹنرز آنے کو تیار ہیں لیکن ان کا بنا ہوا لوکوموٹیو آپ کو خریدنا پڑے گا, اس کے لیے آپ کی جیب میں پیسے ہونے چاہیے. یا پھر مرحلہ وار ہم ان کو ٹھیک کریں گے. اسی طرح ہماری کیریج فیکٹری ہے, تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں وہاں پہ کچھ اور بزنس بھی متعارف کروانے پڑیں گے وائبل یونٹ بنانے کے لیے, تاکہ فیکٹریاں چلتی رہیں اور لوگوں کو بیٹھے ہوئے لوگوں کو تنخواہ نہ دینی پڑے. تو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے ماڈل پہ ریلوے کے جو لاس میں پروڈکشن یونٹ ہے وہ آئیں گے. بیچیں گے ہم کوئی چیز نہیں, ہم اس کی پروفٹ شیئرنگ کریں گے. یہ تو خوشائن بات ہے کہ سرکار جو ہے وہ روایتی ایک بگ گورنمنٹ کے فیصلے سے دور ہٹ رہی ہے کہ جی ہر چیز ہم ہی کر کے دیں گے. ہر چیز ہم سے نہیں ہوگی. ایون جو پی ایم ایل این کا سہولت کارڈ تھا جو پھر انصاف کارڈ صحت کارڈ بن گیا تھا, وہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ یار ہر سرکاری اسپتال میں تو ہم پہنچ سکتے بنا نہیں سکتے, لیکن آپ کو یہ ہم انشورنس کی ریلیف دے سکتے ہیں. یہاں پہ سر اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ ریلوے منسٹری تو چلیں جو سویلین گورنمنٹ ہے وہ سنبھال لیتی ہے, لیکن در حقیقت ہمارے ملک کے جو فارن پالیسی ڈیسیجنز ہیں وہ بظاہر لگتا ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کے کنٹرول میں نہیں ہیں. ان کو وہی جو اسٹیبلشمنٹ پاورز دیٹ بی ہے وہ چاہے فرنٹ اینڈ پہ ہیں چاہے بیک اینڈ پہ ان کو چلا رہے ہوتے ہیں. اس کا ایک چھوٹا سا سوال بنتا ہے کہ اگر رشیا اور ایران سے آپ کو سستے فاسل فیول مل سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں لیتے؟ اچھا نہیں, میں اس پہ چونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا یا ایک اکانومی کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, میں ٹرانسپورٹ پہ اب میرا خیال ہے ذرا اتھارٹی سے بات کر سکتا ہوں, لیکن ایسی کوئی قدغن نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے, نہ کوئی ایسی قدغن عائد کرتا ہے. کچھ کہانیاں قصے اور افسانے بھی بنے ہوئے ہیں. اوکے. ایسے نہیں ہے. جو میں نے دیکھا ہے اپنے تجربے سے, اگر آپ دلیل سے بات کریں پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے اندر, تو آپ اسٹیبلشمنٹ سے بہت ساری باتیں منوا لیتے ہیں, لیکن دلیل ہونی چاہیے. اور جو بات کر رہا ہے اس کی کبڈ میں کوئی اسکیلٹن تو نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ صاف ستھرے آدمی ہیں اور آپ دلیل سے بات کر رہے ہیں اور آپ میں ہمت بھی تو ہونی چاہیے بات کرنے کی, تو آپ کی بات کو سنا جاتا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے بہت غلطیاں کی ہیں پاکستان میں, ان کو بھی پتہ ہے اس بات کا, سیاستدانوں نے بھی بہت کی ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ جو سوچ ہے نا کہ ایک دم پولیٹیشنز کے پاس پاکستان کی باغ ڈور آ جائے گی اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بیرک میں واپس چلی جائے گی, یہ ایک دم نہیں ہو سکتا. اس کو جان لیں سب لوگ. اس کے لیے سول گورنمنٹس کو پرفارم کرنا پڑے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا بند کرنا پڑے گا. جماعتوں کو زیادہ جمہوری بنانا پڑے گا. گراس روٹ لیول پہ پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی آرگنائزیشنز بنانی پڑیں گی. اور پولیٹیشنز کو بطور پولیٹیشن بطور برادری اپنے آپ کو کلین کرنا پڑے گا. پھر آپ زیادہ اعتماد کے ساتھ اور زیادہ اتھارٹی کے ساتھ جو بھی اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی ہوگی اس سے بات کر سکتے ہیں. اس کے اندر سر پھر جو سمجھ آتا ہے بظاہر, کیونکہ ہمارا ملک ایسے نہج پہ کھڑا ہوا ہے کہ واقعی ایک ٹف ٹائم ہے اور یونیک ٹائم ہے, بلکہ پارٹیشن آف ایسٹ پاکستان والے ٹائم کی مہنگائی فیل ہو رہی ہے لوگوں کو. ہماری جو ایک عوام کے اندر, میرے خیال سے سیاستدانوں کا اس میں ایکول کردار ہے کہ وہ ہماری عوام کے اندر ایک ٹائم ذرا تھوڑا سا. سر یہ لاسٹ کوشچن ہوگا, ٹھیک ہے. ہمارے جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ خود ایسی گول سیٹنگ کرتے ہیں عوام کے لیے کہ وہ جس طرح آپ کوئی ٹی وی اشتہار دیکھتے ہیں کہ 90 دن میں رزلٹ مل جائے گا. جی. در حقیقت آپ اگر دیکھیں تو بہت کم ہوتا ہے ہماری ہسٹری میں کہ کسی کو اگلے 10 سال یا 20 سال نظر آ رہے ہوتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ ایک 20 سال کا منشور بنانا پڑے گا اور کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن برا نہیں منائے گا میری بات, لگتا ہے کہ یہ سعد رفیق اکیلے ہی سوچ رہے ہیں. اور یہ بات میں کیوں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں,
میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو نئے چہرے ہم ہر پارٹی میں دیکھ رہے ہیں، ایک پورا پروجیکٹ ہے ری برانڈنگ پیپلز پارٹی جس کا فیس ہے بلاول بھٹو. یعنی کہ آپ پچھلے کیے کنے کو سارے کو بھول جال جائیں اور ایک نئی شکل پریزنٹ کی جائے گی. اس میں دقت اور تکلیف یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ اس فلسفے سے اگری نہیں کرتے، اور بطور ووٹر بطور رپورٹر ہمیں تو وہی چیز نظر آنی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. اس کہنے کے اندر اور آپ کی سوچ کے اندر ایک فرق ہے. دیکھیں بات سنیں، مجھے لگتا ہے ذرا آپ کے خدشات زیادہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ینگسٹرز آ رہے ہیں ان کو آنے سے تو نہ روکا جا سکتا ہے نہ روکا جانا چاہیے، لیکن گریجولی پرانی قیادت نے اب ریٹائرمنٹ پہ جانا ہے اور نئی لیڈرشپ نے ٹیک اوور کرنا ہے. مگر جب نئی لیڈرشپ ٹیک اوور کر رہی ہوگی تو تجربہ کار لیڈرشپ بھی ان کے ساتھ چل رہی ہوگی، اور تجربے کا اور نئے جذبے کا ایک کمبینیشن بنے گا، اور تمام پارٹیوں کو بھی اس مرحلے سے تو گزرنا پڑے گا. اس میں کہیں نہ تجربہ کاری سے یا جو ایک ایج کا تجربہ ہوتا ہے اس سے کوئی لاس بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کو پیٹرنائز کیا جائے اور اس کو مانیٹر کیا جائے اور اس کو سپورٹ کیا جائے اور تجربے کا اور یوتھ کا بلینڈ بنا لیا جائے تو میرا خیال ہے راستہ بن سکتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ دعا کریں کہ جمہوریت چل جائے. سر آپ کا یہی وہ جملہ ہے، اور اسی میں کہنے لگا تھا کہ کوئی عوام کے لیے، معاشرے کے لیے جمہوریت کے حوالے سے اس پروسیس کو اسٹرینتھن کرنے کے حوالے سے عام بندہ کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، سچی بات یہ ہے کہ عام بندہ پہلے تو ووٹ ڈالے. ہر شخص کو ووٹ ڈالنا چاہیے. جی یہ تو ذمہ جو داری ووٹ ہی ہے. نہیں ڈالتا اس کا کیا کام ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرے کہ جس کو بھی ڈالے ووٹ تو ڈالو بھائی. دوسری بات یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا ایک بڑا طاقتور میڈیم بن چکا ہے. ایسے ہی اس پہ آپ اپنی رائے دیتے ہیں، وہ اثرات مرتب کرتی ہے، لیکن جھوٹ نہیں بولیں، چیزوں کو مسخ نہ کریں، اور پاکستان کے عام آدمی کو سیاست کو واچ کرنا چاہیے. جو سیاستدان کہتے ہیں، جو جوڈیشری کرتی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، اس کا انالیسس کریں. اپنے گھروں میں بیٹھ کے بات کیا کریں پالیٹکس کے اوپر، جیسے بھی آپ نے اپنی فیملی کے بارے میں بتایا، تاکہ ایک فیئر تجزیہ ان کے سامنے ہو اور اس پہ اپنی اوپینین دیں اور ایک رائے ڈیولپ کرے. رائے بہت طاقتور چیز ہے. جتنی مرضی مضبوط حکومت ہو لیکن اس کو رائے کا تو خیال کرنا پڑتا ہے. اصل کام میں بار بار کہہ رہا ہوں پالیٹیشنز کو کرنا پڑے گا، کیونکہ تاریخ میں انہی کا ذکر آئے گا. یا وہ سیاہ روف میں آئے گا یا سنہرے روف میں آئے گا. ہمیں ایک دوسرے کو گنجائش دینی پڑے گی اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا. اور اگر ہم پاکستان کو چاہتے ہیں کہ آگے جائے اور عام آدمی کا پاکستان بنے، جو کہ نہیں ہے، تو پھر ہمیں ایک دوسرے سے مکالمہ کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے اختلاف کو شائستہ کرنا پڑے گا. کافی ہو گئی ہے. ہم اگر اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کر لیں گے، پھر ہم اعتماد کے ساتھ پاکستان کے ریاستی اداروں سے بھی بات کر سکتے ہیں. وہ سول بیوروکریسی ہو، وہ جوڈیشری ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، ہمیں میں سے ہیں. ہاں باہر سے تو آئے نہیں. ہمیں میں سے ہیں. کیوں بات نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے. یہ میں نہیں مانتا کہ کوئی بات سنتا نہیں ہے. آپ معقول بات کریں، سنی جاتی ہے. ایون اگر آپ کسی وقت اپوزیشن میں ہوں اور معقول بات کریں تو وہ دل پہ اس کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں. اگر کوئی آگے دانشمند آدمی ہو، کوئی سیڈسٹ ہو، تو وہ تو لا علاج ہے. پھر وہ بحث ہی اور ہو جاتی ہے. وہ تو اور بحث ہے. تو یہ میں نے کچھ معروضات پیش کی ہیں آپ کے سامنے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. اتنے مصروف شہری صاحب نے ہمیں ٹائم دیا. جزاک اللہ خیر. بہت مہربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ.